پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد علی کو لایا گیا گھر میں, اس کو نہلایا گیا. سر اس کو کفن پہنایا. جب اس کو کفن پہنایا نا تو اس کی ماں نے ضد کی کہ میرے بیٹے کو میری سسٹر نے کہا کہ عید والا سوٹ ہے اس کو وہ پہنا کے تو دفنا دیتے ہیں. میری یعنی کہ پہلے سوٹ پہنایا گیا, والدین کی اور بچے کی جو پھپھو تھی اس کی خواہش تھی کہ جو بچے نے عید پر سوٹ پہنا تھا یا پہننا تھا تو وہی اس کو پہلے پہنایا جائے, اس کے بعد اس کو کفن پہنایا. تھوڑا سا میری بیگم نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ پرانا سوٹ پہنائیں گے. میں پھر اس کے لیے بازار سے نیا سوٹ لے کے آیا تو نیا سوٹ پہنایا, پھر اس کے اوپر میں نے بچے کو کفن پہنایا. تو اس کے بعد میں رات 12:30 بجے یہاں ہم سب آئے, میرے فیملی ممبرز, ہم تدفین کر کے بچے کی چلے گئی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میری ٹانگ میں اگلے دن بڑی شدید پین تھی, میں نہیں آ سکا. میں جب پیر کی بجائے میں منگل کو آیا ہوں, جب میں سر یہاں آیا ہوں تو قبر کچی جیسے بنی ہوتی ہے, تو ایک سائڈ سے قبر کھلی تھی, کفن میرے بچے کا باہر بکھرا پڑا تھا, لیکن سوٹ قبر کے اندر تھا, وہ مجھے کنفرم نہیں تھا, لیکن اس کا جو اوپر کا کفن کا حصہ تھا نا وہ سارا باہر بکھرا تھا. میں پریشان ہو گیا, میں نے شور مچایا. یہ پاس ہی قبر ایک دربار باندھا ہے, وہاں پہ یہ سارے گورکن بیٹھے کام کر رہے تھے, وہ سارے موقع پہ موجود تھے. فوراً میرے ایک آواز پہ میرے پاس پہنچ گئے. جب میں نے ان کو ساری سچویشن دکھائی, ان میں سے ایک گورکن نے کفن اٹھایا اور قبر کے اندر رکھا, اور مجھے اس نے نا تسلیاں دی مسلسل کہ تو بے فکر ہو جا, تیرا پتر قبر دے اندر ہی ہے. میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا کہ میری سائیڈ سکرین پر جو قبر نظر آ رہی ہے اس کے سائیڈ پر آپ کو سفید کلر کا کفن بھی نظر آ رہا ہے کہ جو باہر پڑا ہوا تھا. کیونکہ یا تو ہونا کہ 6 ماہ ہو گئے, سال ہو گیا, تو دفنا کے گئے تھے تو اندر سے باڈی نہیں ملی, شاید وہ جو ہے اس کا نظام خراب ہو گیا سارا, وہ گل سڑ گئی, ختم ہو گئی, مسمار ہو گئی. لیکن دوسرے دن ہی اس کی باڈی قبر کے اندر موجود نہیں تھی, لیکن اس کا کفن باہر پڑا ہوا تھا. اگر آپ جلدی میں کسی کے کپڑے اتارتے ہیں بچے کے تو اس کے کپڑے ہمیشہ الٹے ہی اترتے ہیں, سیدھے نہیں اترتے, کیونکہ جو کفن پہنایا گیا تھا وہ بھی قبر کے باہر پڑا ہوا تھا, اور بچے کو باقاعدہ طور پر جلا کر دیکھا گیا قبر کے اندر تو وہ موجود نہیں تھا. عبد الرحمان, بچے کو جو کپڑے پہنائے ہوئے تھے ان کی سچویشن کیا تھی؟ سر جب میں یہاں پہنچا نا تو میں نے 15 پہ کال کی, پولیس بھی آ گئی. پھر دوبارہ انہوں نے کہا جی یہ قبر کشائی ہوگی. ٹھیک ہے سر, قبر کشائی جب کی گئی نا تو سوٹ قبر کے اندر تھا, لیکن جو سوٹ کی سچویشن تھی نا, قبرستان کی انتظامیہ مجھے 2-3 دن سے یہی کہہ رہی تھی کہ یار یہ کسی جانور کا کام ہے, ہم نے پہلے بھی یہاں یہ کیا وہ کیا. ایک جانور لے گیا تھا ایک بچے کو, ایک ویڈیو انہوں نے بنا کے ایویڈنس کے لیے رکھی ہے تاکہ کوئی ایسا وقوع ہو تو ہم اس کو یہ دکھا کے تو اپنا اینڈ سے کلیئر کر لیں. یعنی کہ قبرستان انتظامیہ نے ایک ایسی ویڈیو رکھی ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر بھی قبر سے کوئی بچے کو یا بچی کو نکال کر لے جائے گا تو اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پر لوگوں کو دکھا کر مطمئن کیا جاتا ہے کہ یہ کسی جانور کا کام ہے, انسان کا نہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس قبرستان کے اندر آج بھی ایسے درندے گھوم رہے ہیں جو بچوں کو یہاں سے نکالتے ہیں. خاص کر کالا علم کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ سراسر جعلی ہوتے ہیں, سراسر جھوٹے ہوتے ہیں. زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں, خواتین ان پر اعتماد کرتی ہیں. مرد تقریباً 20% کرتے ہیں, باقی 90% جو ہے وہ خواتین ان پر اعتماد کرتی ہیں. یہ کالا علم کرنے والے ایسے گنونے کام کرتے ہیں. گلشن راوی کے علاقہ میں بھی اسی طرح سے ایک بچے کو نکالا گیا تھا. جب پولیس نے اس پر ریڈ کیا تو اس نے بچے کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا ہوا تھا اور اس کے جسم کے اندر سوئیاں چبو رکھی تھی. جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں میرے موکل آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح کا آپ جادو کرو کامیاب ہوگا. تو شاید, میں یقیناً تو نہیں کہتا, لیکن مجھے امید ہے کہ اگر قبر کے اندر سے بچہ غائب ہے تو اس کو کسی جانور نے نہیں کھایا, نہ ہی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بھیڑیا, کوئی نہ کوئی درندہ ایسا ضرور ہے جو اس قبر کے اندر جو ہے وہ گھسا ہے. اس نے بچے کا کفن اور کپڑے اتارے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کو نکال کے یہاں سے اپنے ساتھ لے گیا ہے. عبد الرحمان کی جانب پھر چلیں گے. عبد الرحمان, اس قبرستان میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ باڈی بچے کی چلی گئی, نکل گئی, اس ڈھیری کا پھر کبھی کبھی دل میں آتا ہے دعا مانگتے ہوئے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. سر میں روز قبر پہ آتا ہوں, میرے آپ اندر گھس کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ اگر میں ڈیلی اس قبر پہ آتا ہوں تو کیا میں دعا کیوں نہیں کرتا اس قبر پہ کھڑا ہو کے. ٹھیک ہے, اندر کچھ نہیں سر, کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو میں کہاں کھڑا ہو کے کس سے بات کروں یا کس سے میں اپنی باتیں کروں, بیٹھوں, اپنے دکھ درد
بیان کروں اپنے ان بچے قبروں کے اندر تو دیکھیں نا، عبد الخالق ولد عبد الغفار محمد عباس، اس کے ساتھ عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے والد صاحب کی قبر ہے. میں یہاں مہینے میں ایک دفعہ ضرور آتا ہوں، ہفتے میں ایک دفعہ کوشش ہوتی ہے ضرور آؤں، ہفتے میں نہیں آؤں تو مہینے میں ایک دفعہ یہاں بچے کو اپنے دادا کے قدموں میں لٹایا تھا. تو میں یہاں کے اپنے باپ سے باتیں کرتا ہوں. جب بھی مجھے کوئی دکھ تکلیف ہو، ادھر اس سائڈ پہ میرے والد صاحب ہیں، اس سائڈ پہ میری والدہ ہیں، مجھے کوئی تکلیف ہو نا تو سر میں کسی کو تو نہیں بیان کرتا، لیکن میں اپنے باپ کے پاس آ کے شیئر کرتا ہوں، اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے شیئر کرتا ہوں، ہر بات میں ان سے کرتا ہوں. اب دیکھیں قبر میں میرا بچہ ہی نہیں ہے، میں اپنے بچے کے ساتھ کیا بات کروں گا آگے، کیا ان سے بات کروں گا، یا میں کیا یہاں پہ کوئی دعا؟ تو آپ اینٹوں سے بات کریں گے سر؟ میں بات کرنی ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں، بات کرنی ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں، ان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ قبر کے اندر تھے. اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ چاہے گھر بیٹھ کے کر لیں اپنے فیملی کے ساتھ یا کسی بھی جگہ، کیونکہ دعا ہر جگہ پہ قبول ہوتی ہے. لیکن اگر اس قبر کی آپ بات کرتے ہیں تو اس قبر کے اندر آپ کے مطابق کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. سر کہ اس میں تو مجھے میرے بچے کا کفن تک نہیں ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن کے لیے وہ اپنے پروف کے لیے کفن بھی ایک شاپر میں ڈال کے لے گئے تھے. کفن بھی ہوتا تو بندہ چلو کہتا ہے کہ یار میرے بیٹے کا کفن ہی ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس سے ہی باتیں کر لیتا، لیکن سر وہ بھی اس کے اندر موجود نہیں، نہ کفن تو دور کی بات، میرا بچہ ہی موجود نہیں. میں پھر چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو بتایا جائے کہ پھر جب بچہ دفنا کے چلے گئے، واپس آئے تو قبر کا منہ کھلا ہوا تھا، کفن باہر پڑا ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ سر اس کے بعد جب انہوں نے نا دوبارہ جب کفن اندر رکھا نا، ایک سائڈ سے قبر کو پیک کیا، ٹھیک ہے، اور پیک کر کے یہ دربار بن رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا یہاں سیمنٹ وغیرہ پڑا تھا، اس کو لا کے نا لیپ کر دیا. جب انہوں نے لیپ کیا، میں باپ تھا، مجھے یقین ہی نہیں تھا. میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کے ذرا یہ قبریں بھی دکھائے، ہماری بات بھی سنائے، تاکہ بتایا جا سکے کہ شہر خاموشاں کے اندر جو ہے وہ سبھی لوگ خاموش ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہاں پر ایسی قبریں بھی موجود ہیں جن کا کوئی حال نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کو کوئی جاننے والا نہیں. اس کی قبر پہ آگے کوئی پھول نہیں پھینکتا، ان کی قبر پہ آگے کوئی پانی نہیں پھینکتا. لیکن میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ پروگرام کے موومنٹ بھی ہوتی رہے، تاکہ پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو اس بات سے ہم بتا سکیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. پھر جب یہاں پر آئے کفن نہیں تھا، پھر آپ نے 15 پر کال کی؟ سر پولیس بھی آ گئی موقع پہ. اس سے پہلے انہوں نے نا قبر کو وہ سیمنٹ کے ساتھ لیپ کر کے، کس نے کر دیا؟ یہاں کے گورکن جو ہیں انہوں نے لیپ کر دیا اس کو نا. کیوں آپ سے بغیر پوچھے قبر کو کیوں ہاتھ لگایا؟ مجھے انہوں نے کفن دیکھا، اٹھا کے اندر کیا، مجھے اس چیز کا پتا بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے یہی تسلی دی کہ یہاں جانور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ قبر کھود دیتے ہیں. پھر آپ اتر اندر، میں نے اس کو جو قبر جس نے کفن اٹھا کے اندر رکھا تھا نا، اس کو میں نے کہا یار ایک باری آتے مار لے اندر. وہ مجھے کہتا ہے کہ یار ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد جب قبر پکی کی، میں نے اپنے بھائی کو، کسی بھی قبر کو کھولنے کے لیے باقاعدہ طور پر قبر کشائی کی اجازت لینا پڑتی ہے علاقہ مجسٹریٹ سے، کورٹ سے، پھر جا کے جو ہے وہ قبر کشائی کی پرمیشن ملتی ہے. اور قبر کھولنے کی اجازت کسی بھی شخص کو نہیں ہے، اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے. پھر پولیس نے کیا کیا؟ جب میں یہاں آیا ہوں نا تو میں نے اپنے بھائی کو بھی کال کی، اس نے مجھے کہا 15 پہ کال کریں. جب میرا بھائی یہاں آیا، اس نے میرے ساتھ بات کی کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بچہ اندر نہیں ہے. میں نے کہا یار میرا بچہ اندر نہیں ہے قبر میں، مجھے ڈاؤٹ ہے. اس نے ان کو پریشرائز کیا تو ایک سیکورٹی گارڈ اور ایک گورکن، انہوں نے سائڈ سے اینٹ کھولی. ٹھیک ہے، جب اینٹ کھولی، 2 بندوں نے اندر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کے انہوں نے تصدیق کی کہ حلفاً قسم کھا کے کہا کہ ان کا بچہ قبر کے اندر موجود نہیں ہے. پھر پولیس موجود تھی، معظم صاحب تھے، ان کو میں نے کہا کہ سر یہ قبر کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، تسلی کر لیتے ہیں کہ واقعی اندر میرا بیٹا. انہوں نے کہا نہیں ہے، کفن کا باقی بقایا جا تو دیکھ لیں، یا کوئی اگر کوئی جانور یہ کہتے ہیں لے گیا تو کچھ نہ کچھ تو ایویڈنس ہوگا. تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم اس کو آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. عبدالرحمان، مجھے ایک بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جس طرح سے میں نے شہر خاموشہ میں آ کر یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اور باقاعدہ اس شہر خاموشہ کے اندر کیا کیا کرائم ہو رہا ہے، یہ بھی میں پولیس افسران کو بتاؤں گا، اور دیگر جو اس متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی بتاؤں گا کہ قبرستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے ایک بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.